میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ یہ احکام شریعت پروگرام ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں ہو گیا تھا، ذرا میں نے جلدی سے جواب دیا تھا، دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے ایک شعر اس طرح پڑھا، شعر تو نہیں ہے، ایک عبارت لکھی ہوئی تھی ایک پوسٹ پہ کہ جہاں میں کوئی کندھا نہ ملا سو ہم بروز حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا پر سب کی رسائی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی طبع آزمائی کرتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں شیطان خرافات ڈال دیتا ہے، اسے اچھی محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے اس کو پبلک میں شیئر کر لوں۔ لیکن میری گزارش ہے تمام خاص طور پر ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے، بچیوں سے کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے معافی ضمیر کے بیان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خدارا، جب آپ ایسی کوئی چیز جو خاص طور پہ مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اللہ، رسول، آسمانی کتابوں، فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے، تو یا اس طرح جنت، دوزخ، جنوں سے، تو پہلے کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ جیسے یہ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی کندھا نہیں ملا تو برود قیامت اللہ سے حشر میں لپٹ کر روئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ حشر میں تمہیں مہلت ملے گی کہ تم جا کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکو، اور کیا اللہ تعالیٰ کوئی جسمانیت رکھتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ لپٹنا اسی چیز سے ہوتا ہے جو جسم رکھتی ہے، ایک مادی شے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے لپٹ سکتے ہیں، ہم اس ٹیبل کو پکڑ سکتے ہیں، پنکھے کو پکڑ سکتے ہیں، یہ چونکہ مادی اشیاء ہیں، فزیکلی طور پہ ان کا وجود ہے، یہ نظر آتی ہیں اور یہ ایک جگہ کے اندر ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہم اس کی مثل نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ تمام ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اس طرح کے جملے لکھ کر ایک ایسا تصور پیش کرنا کہ اگر کوئی کامل آدمی ہے، اس شعر کو پڑھ کے اس کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ ایک مادی وجود رکھتا ہے، ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو لپٹ سکتے ہیں، اور یہ تمام غیر اسلامی تصورات ہیں۔ بلکہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو فقہاء کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لہذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں اگر شادی شدہ ہیں، اور جس نے اس کو آگے فارورڈ کیا وہ سب اس گناہ میں شریک ہوں گے اور اس حکم میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ پوسٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ نے اس کو فارورڈ کیا ہے ان سب کو یہ اعلان کریں، معذرت کریں، اپنی ویڈیو کلپ ڈالیں کہ خدا کے واسطے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ میرے لیے تو ہے ہی حکم کفر، آپ کے لیے بھی ہوگا، اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا سب کا وبال ہم سب پر ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس میں احتیاط کی جائے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ ایک کالج کا پروگرام ہو رہا تھا، ایک اسٹیج پروگرام تھا، اور اس میں لوگ ڈانس کر رہے تھے، لڑکے وغیرہ، اور بلکہ لڑکیاں بھی ہوں گی اس میں، اور ایک وہاں ناچنے گانے والی تھی جس نے یہ جملہ اس طرح کہا کہ آ میں تجھے جنت دکھاواں۔ تو اس طرح جنت کو خراب چیزوں کے لیے استعمال کرنا یا اس کے لفظ کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فقہاء کے نزدیک ہی اس پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں کوئی گناہ نہیں ہے، جہاں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اہل بیت اطہار، تمام صحابہ، اولیاء عظام، مجتہدین، نیک، صالحین، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مقرب ہیں اس مقام پر ہوں گے۔ ایسے بابرکت مقام کے لیے مقام کے لفظ کو یا اس کے لیے جو اللہ نے نام رکھا ہے اسے ایک گندے مقام کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہوگا، یقینی سی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک طوائف خانے کا نام مسجد رکھ دے، باہر لکھ دے مسجد فلاں، تو کیا آپ اس چیز کو پسند کریں گے؟ اگر وہ کہے کہ ہمارا مقصد کوئی مسجد کہنا کوئی ہے، بس نام ہی استعمال کر رہے ہیں، تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی کسی جوئے کے اڈے پر آپ کے والد صاحب کا اور آپ کا نام لکھ دیا جائے، اور وہ کہے ہم نے تو ویسے ہی نام لکھ دیا ہے، یہ کوئی جوئے کے اڈے چلانے کے آنر وغیرہ کا نام لکھنا مقصود تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بالکل لائک نہیں کریں گے،
اسی طرح شراب خانے پہ آپ کا نام لکھ دیا جائے، آپ ناپسند کریں گے، کیونکہ گندے مقامات ہیں اور اس پر آپ کا نام ہی لکھا جانا آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اور یہ مناسب نہیں لگتا اخلاقی لحاظ سے، یہ آپ کو باطنی لحاظ سے چیز ناپسند آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک گندے مناظر، ایک گندے ماحول، ایک گندگی کو جنت سے تعبیر کرنا، تو کیا کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت میں اسی طرح کی خرافات ہوں گی، معاذ اللہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہوں گی، وہاں ایسی ہی بے پردگی ہوگی، ایک عورت اپنے جسم کی اسی طرح نمائش کرے گی اور سارے جنتی معاذ اللہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی بڑی بے ادبی مرتب کرتی ہیں، اور ایسے پھر عورت جس نے اس کو آرگنائز کیا پروگرام کو، پھر ایسی جنہوں نے سنا اور خوشی کا اظہار کیا، ان سب پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ جب ہم اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں تو بعض اپنے آپ کو انتہائی جرأت مند اور دلیر ثابت کرنے کے لیے، اور بلکہ دوسروں میں بھی جرأت پیدا کر کے، ارادہ شاید نہیں ہوتا لیکن بہرحال انہیں دین سے بغاوت پر ابھارنے کے لیے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ بھائی تو مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کریں اس کا مطلب ہے؟ بھائی کس نے کہا کہ کچھ بھی نہ کریں؟ کیا اس ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایک مسجد کے اندر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں؟ ایک غلط چیز کو منع کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر نہیں مانتے تو آپ قرآن کھول لیں اور ان قوموں کے واقعات پڑھ لیں کہ جنہوں نے نبیوں کی باتوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا، اسی طریقے سے ان پر طنز کیا، اسی طریقے سے ان کی دعوتوں کو رد کیا، بلکہ جو دعوت قبول کرنے والے تھے ان کے بیچ میں رکاوٹ ڈال کر انہیں بھی دعوت قبول کرنے سے دور کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، ایسے میرے کوئی بھی بہن بھائی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کی آخرت میں گرفت ہو، تو پھر ہم یہ سمجھا ہی سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کردار ادا نہ کرے جیسا ان قوموں نے کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئی، ان کی کس قدر مذمتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے آپ اگر کوئی برائی کر رہے ہیں تو اس کو برائی سمجھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کم از کم یہ تو نہ کریں کہ آپ اس برائی کو صحیح قرار دے کر، اور جو اس برائی کو برائی کہہ رہا ہے وہ چاہے اللہ کا پیغام چاہے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہو، آپ اسی پر طنز کرنا، اٹیک کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، 10 آدمی ہنس کر آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر دیں گے، لیکن میں ایسے لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ذرا آپ دعا کریں اللہ آپ کو موت دے دے، آج رات آپ مریں اور قبر میں پہنچ جائیں، وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ مرتے ٹائم ہی پتہ چل جائے گا کہ اتنی بری موت، اتنی سخت موت آتی ہے اس قسم کے لوگوں کو جو حدیثوں میں موجود ہے کہ الامان والحفیظ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے سوالات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی بھائی۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ مرد حضرات کے لیے کیا سب سے قمیص کا اوپر والا بٹن کھلا رکھنا سنت ہے؟ سب سے اوپر والا؟ جی سب سے اوپر والا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کھانا کھاتے وقت کھانے کا پیالہ سارا خالی کرنا، کیا یہ بھی سنت ہے؟ اور میں نے پڑھا تھا کہ جب پیالہ خالی کرتے ہیں تو پیالہ ہمیں دعا دیتا ہے۔ جی پیالہ خالی کرنا سنت ہے، اس کے بعد دوسرا کیا کہا؟ جب جو پیالہ ہم جو خالی کرتے ہیں وہ پیالہ ہمیں دعا دیتا ہے کہ اس نے مجھے خالی کیا، تو اس طرح پڑھا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور جی بس یہی سوال ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ حضرت میرا سوال وراثت کے اوپر ہے۔ جی یہ میرے والد صاحب کا گھر تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے سب لوگ۔ جلدی جلدی بولیں بھائی، مختصر بتائیے گا۔ والد صاحب کے گھر میں وارث نہیں کتنے تو ہیں؟ اصل میں وہ پھر وہ گھر بیچ کے جب ہم نے دوسرا کر لیا تو والدہ کے نام پہ لیا تھا، والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے تو والدے کے نام پہ لیا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب والدہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بڑے بھائی تھے وہ اس وقت شادی کر کے الگ ہو گئے تھے، تو ان کو پرانے گھر کے حساب سے جو پیسے تھے ان کے حساب سے حصہ دے دیتے ہیں۔ اب والدہ اپنی حیاتی میں ہے، اور جو دوسرے 2 بھائی ہیں ان کو جو یہ گھر ہم نے خریدا ہے اس حساب سے دے دیتے ہیں، مطلب وہ بولیں کہ ان کے حساب سے ان کو حصہ دیتے۔ تو کیا یہ حصہ کرنا صحیح ہے؟ اس سے والد صاحب پہ والدہ پہ کوئی قرض تو نہیں، یعنی وہ تو نہیں رہے گا؟ اور یعنی والد صاحب تو انتقال کر گئے، اب ان کے نام پہ کوئی بھی یعنی جائیداد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بتاتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ لے لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرد کے لیے سب سے اوپر والا بٹن کھول کر رکھنا سنت ہے؟ جی کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام بٹن لگانا یہ ادب اور احترام میں ہے۔ ویسے ان چیزوں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، جیسے عمومی طور پر ہماری پہلا بٹن کھلا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، یعنی اگر کوئی آدمی سامنے سے آ رہا ہو تو کوئی بھی اس کو بدماش نہیں کہے گا،
لیکن اگر 2-3 بٹن کھول کے گریبان تھوڑا سا کھول لیا جائے تو پھر لوگ کہیں گے یار تم نے کیا بدماشوں والا حلیہ بنا رکھا ہے، یا اگر کوئی اجنبی ہے تو بدماشی کہہ دیں گے، بدماش آ رہا ہے سامنے سے۔ تو ایسی کوئی بھی حیت اختیار کرنا کہ جو ہمارے دور کے اعتبار سے معیوب لگے وہ تو منع ہی ہوگی۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو حتی الامکان اپنے بدن کو ڈھکنے اور اس طرح کے آداب و احترام معروف تھے۔ تو لہذا 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جو منقول آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کے عرف کے اعتبار سے اگر کوئی چیزیں بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی، بری محسوس نہیں ہوتی تو اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال اوپر کا بٹن کوئی بند کرنا سنت کریمہ میں شامل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا پیالہ خالی کرنا سنت ہے؟ جی، جب آپ کچھ کھا رہے ہوں پلیٹ وغیرہ میں یا پیالے کے اندر تو اس وقت سنت ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں گنجائش بھی ہو اور وہ جو چیز بچی ہوئی ہے آپ کے لیے مضر صحت بھی نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کا پیٹ بھر چکا ہے اور ابھی پیالے میں چیز موجود ہے تو پھر یہ سنت نہیں ہوگا، پھر تو یہ آپ زیادہ کھائیں گے اور زیادہ کھائیں گے بدہضمی ہوگی، یہ خلاف سنت ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں جو بچے وہ کسی اور کو دے دیں یا چھوڑ دیں تاکہ گھر والے اس کو کھا لیں، یہ طریقہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر نیچے چکنائی بہت ساری ہے، جیسے آپ نے تری ایک طرف کر کے مسالہ وغیرہ کھا لیا ہے، بوٹیاں آلو وغیرہ کھا لیے ہیں، تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، اور جو کہے تو غلط کہے گا کہ اس پیالے کو پورا صاف کرو۔ کیا چکنائی اپنے اندر اتار لیں جو جا کے کولیسٹرول پیدا کرے اور ہماری کچھ عرصے بعد ہی دل کی نالیوں کو بند کر دے؟ یہ تو مضر صحت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، یہ اس کے تحت آئے گا۔ تو ایسی کوئی بھی مضر صحت چیز، اسی طریقے سے اگر چائے کے آخر میں تھوڑی چائے بچ جاتی ہے، اس میں پتی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اگر اندر لے جائیں تو نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ مضر صحت چیز ہے۔ یہ سوچنا کہ میں ایک ایک قطرہ اندر لے جاؤں، چاہے یہ مضر صحت ہو لیکن یہ جی بے ادبی ہو جائے گی اور اسراف میں شامل ہوگا۔ اسراف میں اس وقت ہوتا کہ جب اس کے چھوڑنے میں نہ دین کا فائدہ ہوتا نہ دنیا کا فائدہ، تب اسراف۔ یہ تو آپ کی صحت کا فائدہ ہے، آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تب تھوڑا بہت چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے بچے نے پوچھا تھا کہ اگر ہم پیالہ صاف کر دیتے ہیں یا برتن کو تو کیا برتن ہمیں دعا دیتا ہے؟ تو بعض روایات میں ایسا موجود ہے کہ جب آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، بالکل کھانا تناول کر لیتے ہیں تو برتن آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں، ضمن عرض کر دیتا ہوں، پہلے دور کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ اتنی چکنائیاں استعمال نہیں کرتے تھے کہ گھی ڈال رہے ہیں اس میں بنا رہے ہیں، زیادہ تر وہ جانور کی چربی کے اندر ہی خود ہی گوشت گلتا تھا اور دیگر چیزیں اس طرح استعمال ہوتی تھی، چکنائی ہوتی تھی، لیکن وہ اس طرح بہت زیادہ تری والے کھانے نہیں کھاتے تھے، لہذا وہ پورے صاف کر لیا کرتے تھے۔ اب ہمارا کھانا پکانے کا انداز بدل گیا ہے، لہذا اچھی طرح دیکھیں کہ کیا پورا صاف کرنا مناسب ہے کہ نہیں، اور ذرا ماحول کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ایک مستحب کی ادائیگی کے اندر ایسا تو نہیں کہ آپ دین کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ کراہت محسوس کریں اور معاذاللہ سنت کے خلاف کوئی کلام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جیسے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر آپ اس طریقے سے کوئی ایسا معاملہ کریں جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے معیوب نظر آئے تو اس میں احتیاطی کرنی ہوگی۔ بھائی فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا گھر تھا، وہ سیل کر کے جب دوسرا لیا تو والدہ کے نام کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے جو شادی کر کے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور اس مکان کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو والدہ یہ کہتی ہیں کہ جو بڑے بھائی چلے گئے تھے انہیں تو پرانے مکان کے حساب سے ہم حصہ دیتے ہیں، اور جو جتنے ابھی موجود ہیں انہیں نئے مکان کے جو حساب سے حصہ دیا جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو ایک تو کاغذاتی کارروائی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ویلڈ ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک کی چیز دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں تو وہ میری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگی کہ پہلی چیز وہ اس کو قبول کرے۔ میں نے کہا میں آپ کو پین تحفے میں دیتا ہوں، اس نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، یہ اس کی ملک میں نہیں جائے گا۔ وہ کہے چلیں ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ اس طرح اس کی ملک میں دے دینا کہ مکمل طور پہ وہ تصرف کر سکے، اسے بیچ سکے، کسی اور کو تحفہ دے سکے، چاہے تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر سکے۔ اس طرح کلی اختیار کے ساتھ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے،
اور اگر ایسا کلی اختیار نہیں دیا گیا، چاہے آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے تو قانونی اعتبار سے، کاغذاتی اعتبار سے تو فلاں مالک ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں، جو پہلے والا ہے وہی مالک رہے گا۔ اگر آپ کے والد صاحب نے والدہ کو مکان دے بھی دیا تھا، یعنی نام کر دیا تھا بظاہر، اس میں خود بھی رہتے ہوں گے، سب بچے رہ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ کو یقیناً یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ سب کو باہر نکال کے چاہیں تو کرائے پہ چڑھا دیں، چاہے تو بیچ دیں، چاہے اپنے میکے میں کسی کو تحفے میں دے دیں، اس کا مطلب ہے مکمل تصرف کا اختیار نہیں ملا تھا، بظاہر والدہ کے نام تھا، لیکن یہ حقیقتاً والد صاحب کا ہے۔ اور جب یہ والد صاحب کا ہے تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو آپ کی والدہ کو بھی حصہ ملے گا، اور جتنے بچے ہیں انہیں شرعی اعتبار سے پورا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کو پرانے مکان کے اعتبار سے اور باقی سب کو نئے مکان کے اعتبار سے ملے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے تمام ماں باپ سے کہ خدا را اپنی عقل سے شرعی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ویسے یہ کہ مطلب کوئی بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر جائے، دوسرا بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، بچے مر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب قبر کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ جب اتنا یقین موت کا ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ انسان کو محتاط ہو کر غلطیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں سے کچھ تلف کر کے اس انداز سے آپ وصیت کر کے یا تقسیم کر کے چلے جائیں کہ آپ کی قبر اندھیروں میں ڈوب جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے تو اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ والدہ غلط قسم کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے روکیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے پورا مسئلہ ایک پیپر پہ لکھیں، جو قریب ترین اہل سنت کا کوئی دارالعلوم ہو وہاں جا کے اس پہ ریٹن فتویٰ لے لیں اور اس کے مطابق حصص تقسیم کریں۔ انشاءاللہ جو میں نے بتایا ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو فتویٰ ملے گا، اور یہ مکان سب میں اس طرح تقسیم ہوگا جو شرعی طریقہ ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا یہاں کے جو بچے لڑکے رہ رہے ہیں بیٹے رہ رہے ہیں ان کو ملے گا۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی میری طلاق ہو گئی ہے۔ جی 8 سے 9 آواز آئی آپ کو میری؟ جی 3 طلاق ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے۔ آپ کی آواز کٹی ہے، تھوڑی سی دوبارہ کہیے گا۔ اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ نہیں، کٹ رہی ہے آپ کی آواز، بولیں ذرا، بولیں، مسئلہ بولیں۔ آتی ہے آپ کو میری آواز؟ آپ مسئلہ بولیے۔ اچھا، مجھے یہ بولنا تھا کہ جیسے میری خلا ہو گئی ہے، اچھا 8 سے 9 مہینے لگے تھے کورٹ میں خلا ہونے میں، لیکن جو سامنے والی پارٹی تھی انہوں نے سگنیچر نہیں کیے خلا کے اس کے کاغذ پہ، نہ وہ عدالت میں آئے جو نوٹس جاتے ہیں ریسیو کر رہے تھے لیکن وہ آئے نہیں، تو کیا خلا ہو جائے گی؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ ہم گلف میں ہیں اور جی یہاں پر صبح اذان جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ نہیں کہے جاتے ہیں، جی تو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لازم نہیں ہے۔ جی اور اسی طرح جب ہم اپنے موبائل میں اذان کی جو ایپ ہوتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اذان ہوتی رہتی ہے اور اسی وقت ہمارا ایک ضروری کال آ جاتا ہے یا بات چیت ہماری جاری ہے اور اسی بیچ اذان ہو رہی ہے، تو کیا ہم اذان کو ڈسمس کر دیں یا پھر اذان کو جاری رکھیں اور کال کو کینسل کر دیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کورٹ میں خلا دائر کیا تھا، اس کا دعویٰ دائر کیا تھا، سامنے والی پارٹی نہ آئی اور نہ انہوں نے سائن کیے اور 1 سائیڈڈ خلا ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں 2 صرف ایسی صورتیں ہیں کہ اگر شوہر نہ بھی آئے تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو کورٹ کا ہم خلا کہہ دیتے ہیں یہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں طلاق۔ اگر شوہر بغیر پیسوں کے بدلے طلاق دے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر پیسوں کے بدلے میں طلاق دے تو اس کو خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ کورٹ کا 1 سائیڈڈ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کون سا پیسے لے رہا ہے؟ شوہر، نہ شوہر طلاق دے رہا ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، فا سین خو، فسخ نکاح۔ فسخ معنی ختم کر دینا، بس جج کہتا ہے ہم نے نکاح ختم کیا، یہ خلا ہے نہیں لیکن یہ معروف ہو گیا خلا۔ ایک تو یہ تصحیح بہت ضروری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں 2 صورتیں ہیں بس، ایک تو یہ کہ شوہر عنین ہو۔ عنین کا مطلب یہ کہ وہ عورت سے جسمانی تعلق پر قادر ہی نہ ہو،
اس میں عورت جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرے گی، کورٹ اس کو 1 سال کی مہلت دے گا، یعنی شرعی اعتبار سے کہ شوہر اپنا علاج کروائے۔ اگر 1 سال بھی وہی کنڈیشن ہوگی تو اس کو آفر کی جائے گی کہ آپ طلاق دے دیں عورت کو یا خلا کر لیں اور عورت کو چھوڑیں۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر ظلم مسلسل سے عورت کو بچانے کے لیے جج یا قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دے گا۔ دوسرا مفقود الخبر، کہ کہیں پر جیسے یہ ادھر ادھر جنگ ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی مسلمان گیا اور اس کی اب اطلاع ختم ہو گئی، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے نہ کچھ، گمان یہ ہو رہا ہے شاید وہ بیچارہ مارا گیا ہے، اس میں بھی وہ پہلے کورٹ سے رجوع کرے گی، کورٹ اس کو ایک مدت تک مہلت دے گی جو عمومی طور پر ہمارے یہاں 4 سال کی مدت ہوتی ہے امام مالک کے قول کے مطابق، اور 4 سال کے بعد دوبارہ وہ جج کے پاس جا کے دعویٰ دائر کرے گی، وہ انویسٹیگیشن کرے گا کہ ہاں واقعی شوہر کی کوئی اطلاع نہیں ہے تو وہ فسخ نکاح کر دیتا ہے اور عورت کی عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ 2 صورتیں بس فقہ حنفی میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے اقوال موجود ہیں کہ ان 2 کے علاوہ بھی اگر بچی کے اوپر مسلسل ظلم و ستم ہو رہا ہو، جیسے شوہر شرابیں پیتا ہے، آ کے مارتا ہے، پیٹتا ہے، قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے، تو اور اسی طریقے سے بچی کو کسی بھی طریقے سے نہ اس کا حق ادا کرتا ہے نہ پیسے دیتا ہے، وہ پائی کے لیے ترس رہی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، تو اس ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے بھی پوری انویسٹیگیشن کے بعد، جبکہ اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ شامل نہ ہو، اگر جج عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ بھی نافذ مانا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اپنی صورتحال، کیا شوہر عنین ہے یا مفقود الخبر ہے، یا تیسری صورت کہ آپ پر انتہائی ظلم و ستم تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا، تب تو 1 سائیڈڈ فسخ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں تھیں، معمولی ناچاقیہ تھیں، آپ نے کہا مجھے طلاق دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، آپ نے کہا اچھا تو ہم کورٹ سے لے لیں گے، یا کسی وکیل نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیا ہو کہ ایسے نہیں خلا ملے گا، جھوٹ بولو کہ تمہارا شوہر شراب پیتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، مار پیٹ کرتا تھا، قاتلانہ حملہ کرا تھا، چھری مارنے کی کوشش کی تھی، یہ جھوٹ لکھواؤ گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، اور اس جھوٹ کے اوپر آپ نے فسخ نکاح لے لیا، یہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، نہ معمولی وجوہات کی بنا پر ہوگا، آپ پہلے ہی شوہر کی منکوحہ رہیں گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کا اقدام کیا بھی ایجاب و قبول، وہ باطل ہے، آپ اس کی بیوی نہیں بنیں گی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اجنبی آدمی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کیونکہ بیوی تو آپ کسی اور کی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس لیے بعض علماء مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا ہے، وہ یہی ساری تفصیل ہوتی ہے، لیکن پوری تفصیل سے بیان نہیں کرتے ہیں، اجمالی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ میں نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا۔ بہتر یہ ہوتا ہے، ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں، اگر کبھی بچی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو اور آپ کورٹ کی طرف جانا چاہیں، سب سے پہلے کسی اچھے مستند دارالعلوم سے، اچھے مفتی صاحب سے رجوع کر کے اپنی پوری ریزنز لکھیں کہ بھئی ان وجوہات کی بنا پر ہم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ شوہر نہ طلاق دے رہا ہے نہ خلا، کیا ان پر کورٹ کا فسخ نکاح نافذ مانا جائے گا، ویلڈ مانا جائے گا؟ اگر وہ کہہ دیں یس تو پھر آپ جائیں، ورنہ جانا بیکار ہے، کورٹ کی ڈگری مل بھی گئی تو یہ شرعی لحاظ سے ویلڈ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ نکاح طلاق وغیرہ کے معاملے، اس کا تعلق شریعت سے ہے، ہمارے برٹش لاء سے نہیں ہے، ہمارے اس طرح کے کانسٹیٹیوشن کی ان شقوں سے نہیں ہے کہ جو انگریزوں نے بنائی تھیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں قانون اللہ رسول کا چلے گا، لہذا اگر آپ نے اس قانون کو بنیاد بنا کر قدم اٹھایا تو میدان محشر میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے پوچھا ہم گلف میں رہتے ہیں اور وہاں صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا جاتا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی لازم تو نہیں ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو جی ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے کہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے پڑھنا، نہیں بھی پڑھا تو اذان بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن جب مسلمانوں میں ایک چیز رائج ہے تو پھر اس کو منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے مطلب اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر تشویش بیدار نہ ہو، لیکن بہرحال صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر نہیں پڑھا اذان مکمل ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بعض اوقات موبائل میں یہ اذان کے جو نماز کے اوقات کے ایپ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم کال اٹینڈ کرے ہوئے ہیں تو کیا اذان کو ڈسکنیکٹ کر دیں یا کال کو روکیں، کیا کریں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اذان وغیرہ نہ لگائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اذان چل رہی ہوتی ہے، بچے شور کر رہے ہیں، آپ اپنے واش روم میں گھسے ہوئے ہیں، تو وہ ایک طرح کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن چلیں بہرحال اگر آپ نے وہ کیا تو کوئی الارم لگا لیں، میرا مشورہ تو یہ ہے اس ٹائمنگ کے اندر، تاکہ اس طرح کی بے ادبیوں کا ارتکاب نہ ہو۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کی کوئی ضروری کال چل رہی ہے تو آپ اذان کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورا جملہ ہونے دیں،
ٹھیک ہے نا، مثلا اگر اللہ اکبر ہے تو اللہ پہ نہ کاٹ دیں، پورا اللہ اکبر ہونے دیں، پھر آپ بالکل ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً آپ کے لیے کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی عام سی کال ہے تو پھر اذان کو چلنے دیں، اسے کہیں یار ذرا اذان سن لوں پھر میں آپ کو کرتا ہوں، اس طرح کر لیں، لیکن بہرحال ڈسکنیکٹ کرنے میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں کچھ فروٹ والے سے لین دین کر رہا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنی زبان سے پھر گیا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ مسلمان تو اپنے زبان کا پاس رکھتے ہیں مگر تم کافر ہو۔ پھر میں واپس آ گیا تو اب مجھے بڑی اس پہ ندامت اور افسوس ہے، تو کیا اب میرے لیے توبہ کافی ہے یا بازار میں جا کے اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی؟ دیکھیں حدیث کا ظاہر تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایک بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا اگر کسی کو کافر کہے تو یہ حکم کفر کسی ایک کی طرف تو ضرور لوٹے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کافر کہا تو مطلب یہ کہ حکم سخت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر کہنا اس کے اعتقاد کو بنیاد بنا کر، عقائد کو بنیاد بنا کر، اور ایک ہوتا ہے ویسی غصے میں ہرٹ کرنے کے لیے بطور گالی کافر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر تو بطور گالی آپ نے استعمال کیا تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کو اس سے جا کر بالکل معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اگر آپ نے یہی اعتقاد رکھ کر کہ یعنی یہ سوچ اور فکر کے ساتھ کہ تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارا اعتقاد گندہ ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کو کافر کہا، اور اس کے اعتقاد خراب نہیں ہیں، اس کے عقائد خراب نہیں ہیں، تو گویا کہ جب عقائد خراب نہیں ہیں تو اسلامی عقائد ہیں، اور آپ نے اسلامی عقائد کو کفریہ کہا، اس وجہ سے پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح بھی لازم ہے، اور اس صورت میں بھی جا کے اس سے معافی طلب کر کے پھر ہی توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو ہرٹ کیا ہے، دل آزاری کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو ہم یہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ اعتقاد یا عقائد کو بنیاد بنا کر نہیں، غصے میں ویسے کہہ دیتے ہیں، تو گناہ کبیرہ ضرور ہے، آپ معافی طلب کریں اور آئندہ اس میں احتیاط کیجیے۔ بہن نے فرمایا تھا کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ ایک یتیم کا گھر ہے اور اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، اور ایک دیوار اتنی چھوٹی ہے اس کے دوسری طرف کنواں ہے، تو ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ کنویں میں نہ جا کے گر جائیں، اور مالک مکان جو ہیں وہ بنانے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دیوار بنائیں۔ تو میرے شوہر پھر ایک دفعہ ایسی باہر گئے تو جیسے پلاٹوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں بلاک پڑے ہوتے ہیں فالتو، تو اس طرح کی اینٹیں ویٹیں جمع کر کے لے آئے اور اس کے بالآخر دیوار قائم کر دی خود ہی۔ اب ہمیں خوف یہ ہے کہ جو ہم بلاک اٹھا کر لے آئے تھے، یہ بلاکس جو ہیں یہ لانا جائز تھا کہ نہیں، اور اب کیا ہم توبہ کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ دیکھیں ایسی جو بھی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ مکان والوں نے یا کسی بھی شخص نے اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کو آپ بالکل اٹھا کر لا سکتے ہیں، وہ آپ کا ہوگا۔ لیکن اس میں عمومی طور پر جو پورے بلاک ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، جیسے دیوار گری ہے اس کے آدھا بلاک پڑا ہوا ہے، جھڑا ہوا ہے، اس طرح کے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر پورے بلاک اٹھا کر لے آئے تو یہ چوری کے اندر شمار ہوگا، اور یہ خالی صدقہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس صورت میں تو آپ کو جا کر اعتراف جرم کرنا ہوگا ان کے سامنے، اور ان کو کہنا ہوگا کہ میں بلاک لے گیا تھا، آپ مجھے پیسے بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو معاف کر دیجئے۔ اگر وہ کہتے ہیں چلو معاف کیا کوئی بات نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ کہتے ہیں معاف نہیں کریں گے، پیسے دو، تو پھر پیسے دیں، پھر اس میں چاہے تھوڑی بہت مہلت لے لیں، لیکن ان کو پیسے دینے ہوں گے۔ اور ٹوٹے پھوٹے بلاک تھے آدھے پیس ادھر ادھر کے، وہ لا کر کسی طرح سیمنٹ سے جوڑ کے لگا دیے، تو ان کا اٹھا کر لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عرفاً، ماحول کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے جو چیزیں عمومی طور پر چھوڑ دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں، وہ کسی کی ملک نہیں ہوتی، وہ آپ اٹھا کر بالکل لا سکتے ہیں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میری گناہ کی عادت نہیں جاتی ہے، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، حالانکہ میں نے ارادہ کیا ہوا جب بھی میں گناہ کرتا ہوں کوئی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر دیتا ہوں، پیسہ صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طرح میں نے 40 دن کا ٹارگٹ بنایا کہ 40 دن تک تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، لیکن 30 دن میں ہی میں کامیاب نہ ہو سکا اور گناہ ہو گیا۔ کئی بار توبہ بھی کر چکا ہوں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے بھی اس کو بار بار بتایا، ایک تو آپ میری کتاب قرب الہی لیں، اس کو پڑھیں۔ صرف دیکھیں گناہ پر فوکس کرنا، صرف توبہ کر لینا، ان چیزوں سے عمومی طور پر انسان گناہ سے نہیں بچ پاتا، کچھ اور لوازمات ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن میں آخرت کے بارے میں بیان ہے، گناہگار قوموں پہ جو عذابات نازل ہوئے، جو نیک لوگوں کے انعامات ہیں،
قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ میری تفسیر ہے تدبر قرآن یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، اس کو آپ روزانہ ایک ایپیسوڈ سننا شروع کر دیں، بہت اچھی تبدیلی پیدا ہوگی۔ ایسی ایک کتاب میں نے بتائی، اس کو پڑھ لیں۔ میرے اور پروگرام دیکھ لیں، درس بخاری جیسے ہے وہ بھی ڈلا ہوا ہے، ابھی چل رہا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں حدیث سے کوئی اصلاحی بات ہوتی ہے، تربیت کی، اس پہ کلام کروں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسی اچھی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کے پاس رہیں۔ پھر یہ دیکھیں اگر گناہ پبلک کے درمیان ہوتا ہے تو ذرا اس سے اوائڈ کریں، اچھے لوگوں کے پاس رہیں یا تنہا رہیں۔ اور اگر آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تب گناہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ایسی تنہائی اختیار نہ کریں کہ شیطان آپ پر حاوی آ جائے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، لڑیں، اور خدا نخواستہ اس کے باوجود بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، دوبارہ ہمت کریں، پھر مقابلہ کریں۔ اگر آپ ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں ہوں، آپ کے خلاف گول ہو جائے تو کیا آپ میچ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ گر جائیں تو کیا آپ اٹھ کے باہر آ جائیں گے؟ چوٹ لگتی ہے، گرتے ہیں، خلاف گول ہوتا ہے، لیکن ایک ٹائم پیریڈ تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے، 60 منٹ ہیں یا بڑھ جاتے ہیں ایکسٹرا ٹائم، ہمیں گیم کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا جو ہے اس میں جب ہم آ گئے تو ہمیں نفس و شیطان مخلوق دنیا سے لڑنا ہی لڑنا ہے، کبھی وہ غالب آئیں گے کبھی ہم آئیں گے۔ مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، اللہ برکت دے گا، لیکن جس طرح کوشش کرنی چاہیے ویسے کریں جیسے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اور ان کے ہاں بالکل گنجائش نہیں ہے نہ تیجے کی نہ 40 وغیرہ کی، تو کیا ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ کریں تو خاندان اور محلے والے تانا دیتے ہیں، تو گھر والوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تیجا 40واں 10واں 20واں یا برسی کرنا کوئی فرض یا واجب ہے۔ یہ ایصال ثواب کی صورت ہے، کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں یعنی باوجود قدرت کے بھی نہ کرنا چاہیں، آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور اس پہ تانہ زنی کرنا، گرفت کا سامان کرنا بالکل غلط ہے۔ اور جب کہ یہ صورتحال ہو کہ ایک شخص کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کوئی زبردستی نہ کریں، بلکہ اگر آپ کریں گے تو آپ مزید گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اب آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اب تو لوگوں کے آپ تانوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو شرعی لحاظ سے ریا ہی کہتے ہیں کہ اللہ وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی کرنا یا اور وجہ سے ہی کرنا۔ تو چونکہ اس عمل میں ہم نے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی رضا کو بھی شامل کر لیا تو یہ ایک شرک بن گیا، جو شرک جلی تو نہیں ہوتا، کافر تو نہیں ہوتے، لیکن خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر فرمایا، مخفی شرک، پوشیدہ شرک۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے، آپ گھر میں ویسے تھوڑا بہت پکا کے غریبوں کو کھلا دیں، اور کوئی بڑی دیگیں پکانا، کوئی باقاعدہ اعلان کر کے تیجے 40ویں کرنا اور اس میں چنے لانا اور اس میں فلاں چیزیں اور یہ اور وہ، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر آپ کریں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زید نے اپنے دوست سے مذاق سے یوں کہا، یار میرے لیے ایک غیر مسلم لڑکی دیکھ، میں بھی غیر مسلم بن جاؤں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں بعض چیزیں سنجیدگی میں جو حکم رکھتی ہیں، مذاق میں بھی وہی حکم رکھتی ہیں۔ ان میں ایک کفر بھی ہے، دوسرا نکاح ہے، اگر مذاق میں نکاح کیا تب بھی ہو جائے گا، طلاق بھی اسی میں ہے کہ طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے مذاق کے اندر اگر کسی نے یہ کہا کہ میں غیر مسلم ہو جاؤں گا تو یہ گویا کہ کفر پر رضا کا اظہار کیا گیا، اور رضا بالکفری کفرن، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے، چاہے وہ لاکھ کہے کہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی مذاق نہ کریں۔ خدا را جتنے ہمیں نوجوان بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر، انہیں چاہیے کہ اس قسم کے مذاق کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں جس سے آپ کے ایمان کو ہی خطرہ پڑ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کمیٹی امام مسجد سے اجازت کے بغیر کسی پسندیدہ خطیب کو رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے، اس میں امام صاحب کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا ٹوٹل کلی اختیار کمیٹی کے پاس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور خصوصاً جو بچے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک پرہیزگار متقی بنائے، آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل
مقام حبیب ہے.